لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ رب العزت یہاں مخاطب ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو کیا حیثیت دی گئی ہے، آپ کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے. آپ حق کے گواہ ہیں اور روز آخرت آپ گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف جو یہ کہیں گے کہ ہم تک حق نہیں پہنچا. آپ بتائیں گے کہ حق تم لوگوں تک پہنچایا گیا. ومبشرا، آپ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں. کن کو؟ جو آپ پہ ایمان لائیں، جو آپ کی اطاعت کریں، جو آپ کی تعظیم کریں، جو آپ کی توقیر کریں. وَنَذِيرًا، تیسری آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ وارننگ دینے والے ہیں. کن کو؟ جو آپ پہ ایمان نہ لائیں، جو توحید کی دعوت کو قبول نہ کریں، جو آپ کی اطاعت سے انکار کر دیں، جو آپ کی توہین کریں، جو آپ کی گستاخی کریں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ پہ ایمان لائیں اور اللہ کے اس عظیم رسول پہ ایمان لائیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے بعد آپ کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں، یعنی کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں آپ کے دست و بازو بنیں. وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کریں، آپ کی تعظیم کریں. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں. صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح کے ترانے گئے. اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، فلاح پانے والے کون ہیں. فرمایا وہ جو ہمارے نبی پہ ایمان لائیں، وہ جو ہمارے نبی کی تعظیم کریں، وہ جو ہمارے نبی کی کریں اور مدد کریں، یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے. تو آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، یہ آپ سے محبت کے علاوہ ایک رتبہ ہے. اگر آپ ان دونوں میں فرق جاننا چاہتے ہیں تو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم نہیں کرتا. لیکن بیٹا باپ سے محبت بھی کرتا ہے اور باپ کی تعظیم بھی کرتا ہے، اس کو عظیم جانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کو ایک حیثیت اور ایک مقام دیتا ہے. تو مسلمان اور مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، آپ کی توقیر بھی کرتے ہیں، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پکارا کرو. یعنی کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ ایک عظیم انسان ہیں. آپ کو بلانے کا انداز اس انداز سے مختلف ہونا چاہیے جو انداز تم آپس میں اختیار کرتے ہو. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت
مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی وائف دونوں جنت میں رہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نام لے کر مخاطب کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعدک ان تکون من الجاہلین. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے تو صبر نہیں کر سکے. اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے لیے دعا کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس چیز کا مت سوال کریں جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کا نام لے کر مخاطب کیا ہے. اور جب اللہ رب العزت کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنے لگے ہیں، انہیں ان کے کفر کی ان کی نافرمانیوں کی سزا دینے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. چاہتے ہیں کہ یہ عذاب ٹل جائے، چاہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو مزید وقت مل جائے، مزید مہلت مل جائے، شاید وہ توبہ کر لیں، شاید وہ ایمان لے آئیں، شاید وہ سدھر جائیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے سے اعراض کرو، اس بات کو بھول جاؤ. انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آ چکا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، لوط علیہ السلام کی قوم پہ وہ عذاب آ رہا ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا. تو یہ عذاب اب ٹلنے والا نہیں ہے. آپ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں، آپ اس سے اعراض کریں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے ان کا نام لے کر. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ ہم نے آپ کو چنا، آپ کو ہم نے چنا اور آپ کو رسالت دی، آپ کو ہم نے چنا اور آپ سے براہ راست ہم کلام ہوئے. تو جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس سے مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے مخاطب کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ اے عیسیٰ میں آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھانے والا ہوں اور ان کفار سے پاک کرنے والا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ مثالیں پیش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہیں ان کا نام لے کر. لیکن پورا قرآن پڑھ لیں، پورے قرآن میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا یا محمد، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کہیں گے یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے اور کافروں اور منافقین کی کوئی بھی بات نہ مانیے. کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول ہم نے آپ پہ جو نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایھا المزمل قم اللیل، اے چادر میں لپنے والے اٹھیے، رات کے وقت قیام کیجئے، رات کے وقت تہجد پڑھیے،
رات کے وقت اللہ کی عبادت کیجیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپنے والے اٹھیے اور دعوت و تبلیغ کیجیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، لوگوں کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یا محمد کہہ کے پورے قرآن میں مخاطب نہیں ہوئے، آپ کے کسی نہ کسی لقب کے ذریعے آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مقام دے رہے ہیں، کتنی بڑی شان دے رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ پہ ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا خیال کریں، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقار کا خیال کریں، اور کبھی بھی آپ کے معاملے میں کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جو آپ کی عظمت اور آپ کے وقار کے منافی ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے شروع میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب ذکر کیے ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور و معروف صحابی اور مشہور و معروف مفسر جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کہو جو قرآن کے خلاف ہو، کوئی بھی ایسی بات نہ کرو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہو۔ جب اللہ پہ ایمان لے آئے، جب اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، اب ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی کہ ہمارے نبی کی نافرمانی کرو گے، ہمارے نبی کی معصیت کرو گے تو کہیں رب تمہارے اوپر ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تمہاری ایک ایک آواز کو سننے والا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کی مجلس میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کرتے، تو انہیں ادب سکھایا جا رہا ہے، آپ کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری آواز کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ اس آیت کا سبب نزول اس پہ ذرا غور کیجئے گا تاکہ ہم صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو جان سکیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ کی مجلس میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے۔ قریب تھا کہ یہ دونوں ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ کون؟ ابو بکر و عمر۔ ابو بکر و عمر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قریب تھا، جو امت کے دو عظیم ترین انسان ہیں، افضل ترین انسان ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن تباہی و بربادی سے بچ گئے، ہلاکت سے بچ گئے، لیکن قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے۔ کیوں بھائی؟ کیا بات ہے؟ ہوا کیا تھا؟ تفصیل کیا ہے؟ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنو تمیم کا ایک وفد آیا۔
اب اس وفد کا کسی نہ کسی کو سربراہ مقرر کرنا تھا، کسی نہ کسی کو ان کا امیر مقرر کرنا تھا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ اقرا بن حابس کو ان کا امیر اور سربراہ مقرر کر دیا جائے۔ جناب عمر فاروق کی رائے ان سے مختلف ہے۔ جب جناب ابو بکر نے دیکھا کہ عمر میری رائے کے خلاف رائے دے رہے ہیں، وہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے ما اردت الا خلافی، تم نے اس نام کی بجائے جس کا جو نام میں نے پیش کیا ہے کسی اور کا نام پیش کر کے صرف میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ جناب عمر نے اپنی صفائی پیش کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی مخالفت قطعا نہیں کرنا چاہتا۔ اسی گفتگو میں دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے تب یہ ایت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اب یہاں پہ ابو بکر و عمر گفتگو آپس میں کر رہے تھے، اختلاف پیدا ہوا آپس میں ہوا، لیکن ان کی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کر دیا، یہ وارننگ نازل کر دی کہ آئندہ کبھی بھی تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، انہوں نے یہ حدیث جناب عبداللہ بن زبیر سے لی ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ دونوں بزرگ کس قدر محتاط ہو گئے، اس امر کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق آپ کی موجودگی میں آپ کی مجلس میں اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنا پڑتا کہ عمر تو نے کیا کہا ہے۔ یہ جناب عمر کا حال تھا۔ دوسری جانب ایک اور صحابی کا حال سنیے، وہ کون ہے؟ ثابت بن قیس بن شماس۔ ثابت بن قیس بن شماس امام احمد اپنی مسند میں اور امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ کئی دنوں سے ثابت بن قیس بن شماس مسجد میں نظر نہیں آ رہے۔ آپ ایک عظیم لیڈر تھے، اپنے خاص ساتھیوں پہ نگاہ رکھتے، انہیں تلاش کرتے، انہیں دیکھتے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ثابت بن قیس بن شماس نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام میں سے کئی ثابت بن قیس بن شماس تک پہنچے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آپ آج کل مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ثابت بن قیس کہنے لگے، میں مسجد میں کیا لینے آؤں، کس لیے آؤں؟ میں تو تباہ و برباد ہو چکا، میں تو جہنمی ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا بھی کیا مطلب آپ کی گفتگو کا، جہنمی آپ کیسے ہو گئے؟ کہا تم لوگوں نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میری آواز تو تم جانتے ہو بہت اونچی ہے، اور میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی اونچی آواز سے گفتگو کیا کرتا تھا، اس لیے میرے نیک اعمال ضائع ہو چکے، میں جہنمی ہوں، میں مسجد میں کیا لینے جاؤں؟ صحابہ کرام نے ثابت بن قیس کا یہ پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا۔ آپ نے کہا ثابت بن قیس سے جا کے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو، تم مسجد میں آیا کرو۔ ثابت بن قیس مسجد میں آنے لگے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی جب ہمارے مابین چل رہے ہوتے تھے تو ہم انہیں دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔
یہ ثابت بن قیس بن شماس وہی ہیں جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس حال میں شہید ہوئے کہ انہوں نے کفن پہنا ہوا تھا اور میت والی خوشبو لگا رکھی تھی، یعنی کہ موت کی تیاری کر کے آئے تھے کہ آج میں نے شہادت لینی ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے قربان ہو جانا ہے۔ تو یہ ثابت بن قیس بن شماس اس ایت سننے کے بعد کتنے محتاط ہوئے۔ آج اس ایت کا ہم سے کیا تعلق ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اب تو نبی موجود نہیں ہے، وہ تو دنیا سے جا چکے، وہ تو اپنی قبر میں ہیں، وہ تو دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہو چکے۔ تو اس ایت کا اب ہم سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آج بھی موجود ہے، آپ کی احادیث آپ کی آواز ہے، آپ کے فرامین آپ کی آواز ہیں۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہم اپنے کسی استاد، اپنے کسی قاری صاحب، اپنے کسی پیر صاحب، اپنے کسی امام صاحب کا فتویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ مقدم کرتے ہیں، اس پہ ترجیح دیتے ہیں، تو ہم اپنے بزرگ کی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز پہ بلند کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ہمیں اس جرم سے بعد آ جانا چاہیے، اس جرم سے رک جانا چاہیے۔ ہمیں جناب عمر فاروق کی طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس ایت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو کتنا پست کر لیا کہ نبی علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کہ عمر دوبارہ بتاؤ تم نے کیا کہا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی آواز، اپنے مسلک کی آواز، اپنے شیخ کی آواز، اپنے پیر صاحب کی آواز، اپنے والد کی آواز، اپنے ملک کی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگو، آپ کو پکارنے لگو، تو آپ کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی کہ آواز میں ادب ہونا چاہیے، آواز میں نرمی ہونی چاہیے، آواز میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز ہمارے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے ہی پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپ کی عظمت کا خیال نہ کیا، آپ کے مقام و مرتبہ کا خیال نہ کیا، تو خطرہ ہے کہ تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان آیات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ تو اس لیے آپ کی تعظیم کرنی چاہیے، آپ کی توقیر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پست کر لیتے ہیں، آپ کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے، جن کے اللہ نے آزما لیا کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے، یہ ہے متقی، یہ ہے پرہیزگار۔ تو متقی پرہیزگار کون ہوا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سامنے اپنی آواز کو جھکا لے، اپنی رائے کو پیچھے کر لے، اپنی رائے کو نظر انداز کر دے۔ میری رائے ہے کسی مسئلے میں، لیکن جو ہی پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی حدیث اس مسئلے میں موجود ہے اور میری رائے آپ کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، انسان فوری طور پہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے، فوری طور پہ پیچھے ہٹ جائے، سب کے سامنے کہے کہ میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں، مجھے آج پتا چلا ہے کہ اس معاملے میں تو قرآن کی آیت موجود ہے، اس معاملے میں حدیث موجود ہے،
میری کوئی رائے نہیں ہے اللہ کے رسول کے سامنے، میرے 1000 موقف قربان ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے سامنے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ خوشخبری دیتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کو آوازیں دی جائیں جبکہ آپ گھر میں آرام کر رہے ہوں، آپ گھر میں موجود ہوں، اور آوازیں دے کر آپ کو کہا جائے، آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ باہر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے عقل قرار دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے حتیٰ کہ آپ خود ہی گھر سے نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اس میں ان کے لیے اجر و ثواب ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، چونکہ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دینے والے منافق نہیں تھے، مسلمان تھے، نیتیں صاف تھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بہت ہی اچھے انداز میں واضح کر رہی ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بھی واضح کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے ایمان والو نبی کے گھر میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ آپ کے آداب قرآن میں کئی صورتوں میں بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے گھر میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی کوئی عام انسان نہیں ہے، عظیم انسان ہے۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، ہاں جب میرا نبی تمہیں کھانے کی دعوت دے تب تمہیں میرے نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ غیر ناظرین اناہ، جب کھانے کی دعوت ملے تب بھی وقت سے پہلے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت اس وقت ہے جب کھانا تیار ہو چکا ہو۔ پہلے جا کر بیٹھ جانا، ہمارے نبی کو تکلیف دینا، ہمارے نبی کو تنگ کرنا، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب دعوت دی جائے تب تمہیں نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ادب بھی جان لو کہ جب کھانا کھا لو تو آپ کے گھر سے نکل جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سے۔ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارا ہمارے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، اور جب اجازت ملے تو وقت سے پہلے پہنچ جانا، اور کھانا کھانے کے بعد گفتگو کے لیے بیٹھے رہنا، یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن نبی شرماتے ہیں، حیا کرنے والے ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات سے نہیں حیا کرتا، حق بات سے نہیں شرماتا۔ مزید آپ کے آداب قرآن سکھا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ کی بیویاں نبی کی بیویاں ہیں، اس لیے جب ان سے کچھ مانگنا ہو، کچھ چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی کہ بغیر اجازت لیے گھر میں داخل ہو جانا اور یہ کہنا کہ ہمیں کچھ چیز چاہیے تھی ہم آ گئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، فرمایا نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کچھ چیز چاہیے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا، یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے، ان کے حق میں بھی بہتر ہے، تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی پاک رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اندازہ کیجئے کہ نبی کتنے عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے فوت ہو جانے کے باوجود آپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ تمہیں کسی بھی طریقے سے ہمارے نبی کو دکھ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کی بیویاں بھی عظیم ہو گئیں۔ فرمایا وازواج امہاتہم، آپ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی، یہ ہے شان ہمارے نبی کی، یہ ہے مقام ہمارے نبی کا۔ اب ذرا صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کی کیسے تعظیم کی، آپ کی کیسے توقیر کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں وہ روایت لے کر آئے ہیں جس روایت کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام عمرہ کے لیے مکہ جا رہے ہیں، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام حدیبیہ میں ٹھہر گئے تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کیے جائیں اور ان سے پرامن طور پہ عمرہ کرنے کی اجازت لے لی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکہ میں داخل نہ ہونے دیں، لڑائی کی نوبت آ جائے جب کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ حالت احرام میں لڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مذاکرات ہوتے رہے، کبھی آپ کے سفیر جناب عثمان مکہ گئے، کبھی ان کی طرف سے سفیر آئے، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ مکہ والوں کے پاس گئے، مکہ والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھ پہ اعتماد کرو تو میں محمد سے مذاکرات کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیں، بات کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی مقام حدیبیہ میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ عروہ بن مسعود مخلص ہیں، مکہ والوں کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی منت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، مثال کے طور پہ آپ عمرہ رہنے دیں۔ مکہ والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی نرمی اختیار کرو۔ تو یہ عروہ بن مسعود ثقفی جب حدیبیہ میں صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں تو ان کا ہاتھ بار بار آپ کی داڑھی کی طرف اٹھتا ہے، آپ کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، جیسے کوئی داڑھی سے پکڑ کر کسی کی منت کرے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اسے نرم کرنے کی کوشش کرے۔ مغیرہ بن شعبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کھڑے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے سر پہ خود ہے۔ تو جب بھی عروہ بن مسعود اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف بڑھاتے ہیں تو مغیرہ بن شعبہ کیا کرتے ہیں، وہ تلوار کا نچلا حصہ عروہ بن مسعود کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کرو۔ یہ ہے صحابہ کرام کے ہاں
نبی علیہ السلام کی تعظیم، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ کہنے والا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کرو کون ہے؟ عروہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور لوگوں سے کہا بھی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہے. اور جانتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ عروہ بن مسعود کے بھتیجے. یعنی کہ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں، لیکن خود پہنا ہوا چچا پہچان نہیں سکا. اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ پیچھے کرو، یہ نبی علیہ السلام کی داڑھی ہے، کسی عام انسان کی داڑھی نہیں ہے. عروہ بن مسعود ثقفی بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، میرا بھتیجا مجھے روک رہا ہے اس کام سے. کہا او غدار، تو آج ایسی باتیں کر رہا ہے، تو بھول گیا ہے کہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس حرکت کی وجہ سے آج بھی میں تمہارا تاوان ادا کر رہا ہوں. مغیرہ بن شعبہ نے مسلمان ہونے سے پہلے کہیں کو ڈاکہ ڈالا تھا، اور اس کا جرمانہ جو ہے ان کے چچا ادا کر رہے تھے، تو اس کا تانا دیا ہے چچا نے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مغیرہ بن شعبہ نبی علیہ السلام کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، صحابہ کرام کتنی تعظیم کرتے ہیں، کہ عروہ بن مسعود کا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی کی طرف اٹھتا ہے، انہیں برداشت نہیں ہے. اور یہ عروہ بن مسعود آپ سے مذاکرات کرنے کے بعد جب مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں سنیے ذرا. یاد رہے کہ عروہ بن مسعود یہ قریشی نہیں ہے، مکہ والوں میں سے نہیں ہے، یہ ثقفی ہیں، بس چاہتے ہیں کہ دونوں میں لڑائی نہ ہو. تو یہ واپس جا کے کیا رپورٹ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اے قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں. واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ جو تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں وہ تعظیم دنیا کے کسی بھی بادشاہ کی اس کے ساتھی نہیں کرتے. میں نے شاہ حبشہ کا دربار دیکھا ہے، میں نے شاہ روم کا دربار دیکھا ہے، میں نے فارسیوں اور ایرانیوں کے بادشاہ شاہ کسرا کا دربار دیکھا ہے. جو تعظیم محمد کی محمد کے ساتھی کرتے ہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی وہ تعظیم اس کے ساتھی نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جب محمد تھوکتے ہیں، کیونکہ عروہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تو وہ تو محمد ہی کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ محمد جب تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا، کسی نہ کسی ان کے ساتھی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، اور وہ تھوک کو پکڑتا ہے اور بڑی ہی محبت سے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، بڑی ہی محبت سے اپنے جسم پہ مل لیتا ہے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، جب آپ آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو ہر صحابی کی کوشش ہوتی ہے اس حکم پہ میں عمل کروں، اس کی تعمیل کا موقع مجھے ملے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے یوں لگتا ہے کہ ان کے ساتھی آپس میں لڑ پڑیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، جب محمد کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، آپ کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ وہ بسا اوقات نگاہیں اٹھا کر آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تعظیم کی وجہ سے، آپ کے اجلال کی وجہ سے. یہ چند نمونے ہیں صحابہ کرام کی تعظیم کے کہ کیسے وہ آپ کی تعظیم کرتے تھے. ایک اور نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن عاص.
اور امام مسلم اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میری نگاہوں میں کوئی محبوب نہیں تھا. آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں تھی اور آپ سے زیادہ میری نگاہوں میں کوئی عظیم نہیں تھا. اور یہاں پہ دیکھیے عمر بن عاص نے محبت میں اور تعظیم میں فرق کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہوں میں آپ سے بڑھ کر ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں محبت کروں، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ قابل تعظیم بھی کوئی نہیں تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عاص. وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له. کہتے ہیں کہ میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو جی بھر کر دیکھ لوں. میں آپ کو جی بھر کر دیکھ نہیں سکا. کس لیے؟ آپ کی تعظیم کی وجہ سے. ہیبت اتنی، تعظیم اتنی، توقیر اتنی کہ میں جی بھر کر، آنکھیں بھر کر آپ کو دیکھ نہیں سکا. کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو، میں بیان نہیں کر سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے جی بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں. اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کتنی آپ کی تعظیم کرنے والے ہیں، کس قدر آپ کا خیال رکھنے والے ہیں. تو میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں میں نبی علیہ السلام کی یہ تعظیم پیدا کریں. اپنے بچوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی یہ تعظیم پیدا کریں. شاید آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہو جس میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دیں. کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ آپ سے کہے کہ اللہ کے رسول آج آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی. راوی کہتے ہیں حالانکہ لوگوں میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، وہ بھی آپ سے بات نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کی تعظیم کی وجہ سے. پھر ایک عام صحابی نے، وہ صحابی ہمارے لحاظ سے عام نہیں ہے لیکن ابو بکر و عمر کے لحاظ سے عام صحابی جن کو ذوالجدین کہتے تھے، انہوں نے آپ سے بات کی. کہا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ کہا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. کہا اللہ کے رسول لگتا ہے پھر آپ بھول گئے ہیں. آج آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. تب نبی علیہ السلام نے دیگر صحابہ کرام سے سوال کیا کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ انہوں نے تصدیق کی، جی ہاں اللہ کے رسول آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی. پھر آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں اور 2 سجدہ سہو کیے. کہنے کا مطلب ہے کہ ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام سے آپ کی ہیبت کی وجہ سے اس مسئلے میں گفتگو نہ کر سکے. اور یہی ابو بکر ہیں، حالانکہ آپ کے بعد امت میں انہی کا نمبر ہے، لیکن دیکھیے آپ کی کتنی تعظیم ہے ان کے دل میں، کس قدر آپ کی ہیبت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء کے قریب ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ بلال سے کہہ گئے کہ بلال اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو نماز قائم کر دینا اور ابو بکر کو امام بنا لینا. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے. بلال رضی اللہ عنہ نے جناب صدیق سے بات کی کہ اگر آپ نماز پڑھائیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہوں تو میں اقامت کہوں. کہا ٹھیک ہے اقامت کہہ دو، پڑھا دیتا ہوں. جناب صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، نماز شروع ہے، سب لوگ نماز میں داخل ہو چکے ہیں. آپ تشریف لے آئے، اور چونکہ آپ امام تھے، امام اعظم تھے، نبی تھے، اس لیے آپ پچھلی صفوں میں سے راستہ بناتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ گئے. اب لوگ جناب صدیق کو خبردار کر رہے ہیں
کہ نبی تشریف لے آئے ہیں. خبردار کیسے کر رہے ہیں؟ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے. جناب صدیق بڑی ہی توجہ سے نماز پڑھا کرتے تھے. انہیں محسوس نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں، انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ مجھے خبردار کیا جا رہا ہے. لیکن جب یہ آوازیں بڑھ گئیں تو پھر انہوں نے جھانکا، تھوڑا سا دیکھا تو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ پیچھے ہٹنے لگے. نبی علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، امامت جاری رکھو. جناب صدیق نے دوران نماز ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر پیچھے ہٹنے لگے. پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ مصلی امامت پہ کھڑے رہو، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کا بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا رہے، اللہ کے رسول پیچھے کھڑے ہوں، یہ ابو بکر کے بیٹے کے شیان شان نہیں ہے. یہ ہے آپ کی تعظیم. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابو بکر کھڑے رہو مصلی امامت پہ، لیکن ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ابو قحافہ کا بیٹا اللہ کے رسول کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا رہے، یہ میرے شیان شان نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کے موضوع پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. میں نے چند آیتیں اور صحابہ کرام کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ چند باتیں رکھوں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہم تعظیم کرنے کے معاملے میں کیسے کوتاہی کر رہے ہیں، آپ کی تعظیم کے معاملے میں ہم سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. پہلے نمبر پہ وہ چیز جو آپ کی تعظیم کے خلاف ہے کہ آپ کے نام پہ آپ کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں باتیں کرنا، لوگوں سے کہنا اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہے. جو آدمی من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے، آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا ہے، اس نے آپ کی تعظیم نہیں کی، اس نے آپ کی توقیر نہیں کی. اگر اس کو پتا ہوتا، اگر اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ نبی علیہ السلام دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں، آپ سب سے زیادہ عظیم ہیں، کبھی بھی کوئی حدیث تحقیق کے بغیر، پڑتال کے بغیر، سٹڈی کے بغیر آپ کی طرف منسوب نہ کرتا. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. پاک و ہند کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جب کوئی تقریب ہوتی ہے، ہمارے خصوصی دیگر لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا علم کی اہمیت میں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اللہ کی قسم اللہ کے رسول سے الفاظ ثابت نہیں ہیں. ہاں یہ ثابت ہے کہ علم حاصل کرو، یہ ثابت ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن یہ کہا ہو کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے. تو جو آدمی یہ الفاظ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، اس نے آپ کی تعظیم کو نہیں جاننا، آپ کی شان کو نہیں جاننا. دوسرے نمبر پہ مثال دینا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بساتا، اور اسی وجہ سے آپ کو وجہ کائنات کہا جاتا ہے، صاحب لولاک کہا جاتا ہے. جبکہ وہ روایت جس کی بنیاد پہ یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن بتاتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، جنوں کو کیوں پیدا کیا گیا، انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ سبب کائنات ہیں، آپ صاحب لولاک ہیں، اس نے
آپ علیہ السلام کی تعظیم کو نہیں جانا، آپ کی عظمت کو نہیں جانا۔ تیسرے نمبر پہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ جب اللہ سے دعا کرو تو میری جاہ کو، میری شان کو وسیلہ بناؤ، واسطہ بناؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں میری شان بہت بلند ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، لیکن آپ کی شان کا اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا، اس بارے میں کوئی بھی روایت آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے کہا جو عصر کے بعد سو جائے اور اس کی عقل چھین لی جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 5 یہ کہنا کہ آپ نے کہا کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی فقد جفانی، اس نے مجھ سے جفا کی ہے، تو یہ روایت بھی من گڑت ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 6 اختلاف امتی رحمہ، کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری امت میں جو اختلافات ہیں یہ باعث رحمت ہیں، یہ الفاظ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 7 یہ کہنا کہ آپ نے کہا تھا کہ مومن کا جوتا قابل شفا ہے، اس میں شفا ہوتی ہے، یہ بھی الفاظ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ مومن کا جوتا پاک ہے، پی سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں شفا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس قسم کی کئی ایک روایات ہیں جو آپ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، تو جو آپ کی طرف یہ روایات منسوب کرے اس نے آپ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس نے آپ کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ دوسرا نمونہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی احادیث ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں لیکن ہم آپ کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی پرانی روایات پہ، اپنے مسلک پہ ڈٹے رہتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام آپ کے مقام کو سمجھتے تھے، وہ اس آدمی پہ ناراض ہو جایا کرتے تھے جو آپ کی حدیث کو وہ مقام نہیں دیتا تھا جو آپ کے شایان شان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ ان کا بیٹا کہتا ہے میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ بن عمر اسے ڈانٹتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، تم آگے سے یہ کہتے ہو کہ میں نہیں جانے دوں گا، اللہ کی قسم میں تم سے پوری زندگی کلام نہیں کروں گا۔ یہ ہے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کے دین میں بدعتیں داخل کرے، کون نہیں یہ جانتا کہ 11ویں شریف شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اور شیخ صاحب پہلی صدی میں نہیں تھے، دوسری صدی میں نہیں تھے، تیسری صدی میں نہیں تھے، بہت بعد میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے 11ویں کا حکم نہیں دیا، وہ بھی اس سے لا تعلق ہیں۔ شیخ صاحب کے بعد آنے والوں نے یہ چیز آپ کی طرف منسوب کی ہے، اور آج کتنے مسلمان ہیں پاک و ہند میں جو 11ویں مناتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے دین میں اضافہ نہیں ہے؟ کیا یہ بدعت کا ارتکاب نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف نہیں ہے؟ اور ایسے ہی کئی بدعات ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، آپ نے 2 عیدیں دی ہیں، تیسری عید نہیں دی، اور آپ کا فرمان واضح ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے تو نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ کس بدعت کی بات کی جائے تو کسی بدعت کا ارتکاب کرنے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا یہ کہنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ منہ سے نہیں کہتا لیکن وہ اس کا عمل بتا رہا ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کو کوئی عبادت بتانے کا حق ہے ایسے مجھے بھی حق ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کئی عبادات بتائی ہیں میں بھی بتا سکتا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ اگر کوئی شخص اپنے بزرگوں اور اماموں کے اقوال احادیث کے مقابلے میں پیش کرے جبکہ نبی علیہ السلام معصوم اور بزرگ غیر معصوم ان کے اقوال، ان کے فتاوی کو نبی علیہ السلام کی احادیث پہ فوقیت دے، اس نے آپ کی تعظیم کو نہیں پہچانا۔ آپ کی تعظیم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھئے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، مسئلے میں حدیث پیش کی اور کسی تابعی نے کہہ دیا آگے سے کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ ابو بکر و عمر کی رائے اس سے مختلف تھی اور ان کا علم آپ کے علم سے زیادہ تھا۔ یعنی کہ عبداللہ بن عباس سے کہا جا رہا ہے ابو بکر و عمر کا علم آپ کے علم سے زیادہ تھا، ہم آپ کی بات مانیں یا ابو بکر و عمر کی بات مانیں؟ تو جناب عبداللہ بن عباس فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے، میں حدیث سنا رہا ہوں، میں اپنی رائے پیش نہیں کر رہا اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا نام لے رہے ہو۔ اور آج لوگ ابو بکر و عمر کیا اپنے اپنے پیروں، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے اماموں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی تعظیم نہ کرنے کا ایک نمونہ ہماری عدالتیں ہیں۔ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے مسلمان جج نبی علیہ السلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کی حدیث کو نظر انداز کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی آپ کی تعظیم نہیں کی، آپ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ ایسے ہی پانچواں نمونہ، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے مسلمان ممبران جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے خلاف قوانین بناتے ہیں، انہوں نے آپ کی تعظیم نہیں کی، انہوں نے آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا، یہ آپ کے وقار اور مقام کو نہیں پہچان سکے۔ تو ایسے کئی نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں، میں انہی 5-6 نمونوں پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی عظمت کو بٹھائے اور اس سے جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آپ سے محبت کرنے کی توفیق دے، آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس درس کے لیے حاضر ہوئے، اس درس کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم اللہ کی تعظیم کرنے والے ہوں، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ شیخ فاروق حیدر حفظہ اللہ کو جزائے خیر دے، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں، اور جس مرکز سے یہ منسلک ہیں یعنی یمبو کا یہ دعویٰ سینٹر، میں اس کے مسئولین کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس مرکز کی وجہ سے آج ہم آپس میں ہم کلام ہیں اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سعودی عرب کی خصوصی طور پہ حفاظت فرمائے، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، اور اللہ کرے کہ یہ خیر جو سعودیہ میں موجود ہے یہ جاری و ساری رہے، اور جو اس خیر کے پیچھے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے فضیلت الشیخ
ڈاکٹر عبدالباسط نعیم حافظہ اللہ کا انتہائی اہم موضوع کے اوپر انتہائی علمی اور پر اثر بیان سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ ٹائم لے کے پھر ٹائم آگے بھی کیا، اور جو ہے نا اس میں کچھ معاملات ایسے سامنے آئے، تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو بھی جزائے خیر دے، اور تمام ساتھیوں کو جو سن رہے ہیں ہمیں زوم کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ابھی، اللہ سب کو جزائے خیر دے اور سب کا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب کچھ وقت اگر شیخ آپ کے پاس ہے تو سوال و جواب کچھ کر لیں۔ ہاں جی، 1-2-3 سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا سوال کس کی طرف سے ہے؟ خالد ابو مریم؟ جی ابو مریم۔ جس ساتھی کو بھی سوال کرنا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے لڑکا دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے لڑکی عطا کرتا ہے، تو یہ حدیث کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ جی یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہوں، ایسا میرے علم میں نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں طرح کی اولاد دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جس سے راضی ہوتا ہوں تو اس کو بیٹا دیتا ہوں، اور جس سے زیادہ راضی ہوتا ہوں تو اس کو بیٹیاں دیتا ہوں۔ یہ اصول میں نے قرآن میں نہیں پڑھا، اور نہ ہی مجھے کسی صحیح حدیث میں نظر آیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہوگا۔ جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ بارک اللہ فیکم۔ جی جس ساتھی کا سوال ہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، پھر ہم مائک ان کا کھول دیں گے۔ افضل خان۔ جی افضل بھائی آپ کا مائک اوپن ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ افضل بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی شاید ان کا کچھ مسئلہ ہے، آواز ان کی نہیں آ رہی، تو اور کس ساتھی کا سوال ہے جی؟ ہم نے آپشن چینج کر دیے ہیں، اب جس ساتھی نے سوال کرنا ہے وہ خود اپنا مائک کھول سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ مزید ماشاءاللہ دین کا کام کرتے رہیں، اور اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اذان کے ٹائم حمام میں ہوتا ہے، واش روم میں ہوتا ہے، تو حمام سے فارغ ہونے کے بعد وہ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے باہر آتا ہے، تو اسی طرح اذان کا جواب دے گا، اور جو ہے درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے دعائے وسیلہ جو ہے وہ پڑھے گا۔ اس کا کیا حکم ہوگا اور اسلاف سے کیا ثابت ہے؟ شیخ آپ کا مائک بند ہو گیا تھا، آپ کھول لیجیے مائک۔ جی گزارش یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کے بعد درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور دیگر دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جب آپ واش روم میں ہیں اور قضائے حاجت کی حالت میں ہیں تب آپ یہ جواب نہیں دیں گے، لیکن جب آپ واش روم سے نکلیں گے تو یہ چیز چونکہ آپ کے ذمے ہے، تو اس لیے آپ اس کی ادائیگی اگر موقع پہ نہیں کر سکے تو بعد میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد وہ دعائیں پڑھیں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہیں، درود شریف پڑھیں، اور اگر آپ اذان کا جواب نہیں دے پاتے
تو کم از کم درود شریف پڑھ لیں اور یہ دعائیں پڑھ لیں. واللہ تعالی عالم. ایک سوال لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی اسلاف کا ہمیں عمل ملتا ہے؟ جی ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے. جی شیخ، سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی احمدی یا قادیانی ہے تو ان سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی قادیانی سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے. تو گزارش یہ ہے کہ قادیانیوں کا مسئلہ دوسرے غیر مسلموں سے مختلف ہے. عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور واضح طور پہ غیر مسلم ہیں. لیکن قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. تو جو کلمہ پڑھے مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد جب وہ کام کرے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو مرتد ہوا. تو قادیانی اس لحاظ سے مرتد قرار پاتے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ کاروبار کرنا، رہن سہن کرنا یہ غیر مناسب ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا قادیانی ہے جسے آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جسے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کے قریب ہوتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسلط ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ وہی آدمی کرے گا جس کے پاس خود علم ہوگا، یا کم از کم آپ کا کسی عالم دین سے رابطہ ہوگا، یا کم از کم آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ اس کے اوپر اثر ڈالنے کی بجائے اس کا اثر قبول کر رہے ہوں، اسے ٹھیک کرنے کی بجائے اس کی باتیں آپ کے دل میں اتر رہی ہوں، تو پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن قادیانیوں کے ساتھ کاروبار برائے کاروبار کرنا یہ درست نہیں ہے. کاروبار برائے دعوت و تبلیغ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم فیاض عبدالباری اسلامک سینٹر مہانی سے بول رہا ہوں. آپ سے ملاقات مسجد نبی میں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین، جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی جہود قبول فرمائے. آمین. شیخ محترم آپ نے جو ضعیف روایات ذکر کی ان میں جو ایک یہ جو کائنات پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا نور محمد کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ تو ہمیں تو علم ہے کہ روایات من گھڑت ہیں یا ضعیف ہیں جو بھی ہے، تو لیکن جو رد کا مسئلہ ہے، یعنی نسبت جو ہے نا، رد کرنے کی نسبت بہت کم ہے اور اس کا جو بیان کرنا ہے وہ عام لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہے. یعنی جو بنیادی علم نہیں ہوتا دین کا، یا جو اتنا دین سے منسلک بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے. جب بھی دعوتی حوالے سے کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ اکثر یہ لوگ ذکر کرتے ہیں. اس کی نسبت جو ہمارے علماء حق ہیں ان کی طرف سے اس کا رد زیادہ نہیں ہوتا تقاریر میں اور خطبوں میں، ایسا کیوں ہے؟ جی آپ شیخ صاحب یوں کہیں کہ یہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے رکھیں. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے کافی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں موقع ملے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے اور دیگر علماء کرام بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات یہ وجہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی چونکہ اکثریت ہے اور ان کی طرف سے تقاریر کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں، اور اس لیے یہ بات ان کی طرف سے بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے. عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی بات حق ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو اس تک موقف پہنچا ہوتا ہے اس کو وہ عقیدہ بنا لیتا ہے. تو روز قیامت خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے سوال نہ ہو جائے کہ تم لوگوں نے ان کے شبے کا ازالہ کیوں نہ کیا، تم لوگوں نے ان تک یہ حق پیغام کیوں نہیں پہنچایا. اس لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اس بات کو عام کرنا چاہیے. آپ کے توجہ دلانے کا بہت شکریہ شیخ صاحب، جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب ایک دوسرا سوال ہے دعوتی حوالے سے. یہ جو جعلیات ہے
یعنی جو اردو جالیات ہے اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ آتے ہیں، بنگلہ دیش والے بھی اردو سمجھتے ہیں. تو یہاں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب سعودیہ میں تقریباً 400 سے زیادہ اسلامک سینٹر ہیں. جی جی. تو عام طور پہ جو میرا تجربہ ہے، تقریباً اب مجھے یہاں سعودیہ میں 18 سال ہو گئے ہیں، کہ بہت کم لوگ جو ہے نا اسلامک سینٹر کا جو ہے نا رخ کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تعصب کی وجہ سے وہ ادھر نہیں آتے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک مدیر ہیں، تو انہوں نے ایک تبلیغی جماعت کے آدمی کا نمبر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں تشکیل وغیرہ کرتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، طائف کا ایک ایریا ہے، قصبہ ہے. تو انہوں نے میرا رابطہ کروایا. تو میں نے کہا کہ بھی میں نے بھی آنا ہے آپ کے ساتھ دعوت میں، تو آپ بتائیں بھی کس طرح تشکیل ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مکہ سے تشکیل ہوتی ہے. تو بات شات مکمل ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا دل کرے آپ آ جائیں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان کی کال آ گئی، تو انہوں نے مدیر کو کہا کہ یہ آدمی کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ مدیر نے کہا کہ یہ توحید پرست ہے. تو اس نے کہا اچھا اہل الحدیث انا مائب کا. تو اب یہ اسلامک سینٹروں میں جو ہمارے اردو جاننے والے بھائی ہیں نا، وہ جب میں ان کی دکان پہ جاتا ہوں تو وہ عزت احترام سے پیش آتے ہیں. جب ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ خدمت وغیرہ بھی کرتے ہیں. اچھا، لین دین میں بھی وہ تعاون کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کہیں جانا ہو تو گاڑی پہ لے بھی، سارے دنیاوی حوالے سے وہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کرتے ہیں نا یہ دعوت کی بات اور رد کی بات اور منکر کی رد کے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جی شیخ صاحب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب تک توحید کی دعوت نہیں دیتے تھے، شرک سے نہیں روکتے تھے، تو ان کی قوم کی نگاہ میں وہ بڑے معزز ہوتے تھے، قابل تعظیم ہوتے تھے، قابل احترام ہوتے تھے. جو ہی وہ توحید کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے، تو ان کی نگاہوں سے گر جاتے، اور پھر انہیں برا بلا بھی کہا جاتا. نوح علیہ السلام سے کیا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے ماننے والے سالے کون ہیں؟ اراذل قسم کے لوگ ہیں، وہ جو ہمارے نچلے طبقے کے لوگ ہیں. تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی پہ آپ کے لیے میرے لیے اجر و ثواب ہے کہ ہم حق بیان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم سے تعاون نہیں کرتے. ہمارے پاس کم لوگ آتے ہیں، اس کے باوجود ہم ڈٹے رہیں، تو انشاءاللہ یہی ہے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا، اور اسی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا. بہرحال میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، لوگ کم آئیں زیادہ آئیں، یہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ شیخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ شیخ. ماشاء اللہ شیخ فیاض الباری شروع سے تشریف فرما ہے، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے. ابھی افضل بھائی کا سوال باقی تھا. جی افضل بھائی، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، اور کون ساتھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آج کل یوٹیوب پہ یہ اینیمیشن اور ایسے مطلب اینیمیٹڈ کریکٹر سے بچوں کو ویڈیوز ایکسپلین اور یہ ایسے کرتے اسلامک اور قرآن کے بارے میں چیز ایکسپلین کرتے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے ایسا کرنا یا نہیں؟ یہ سوال شروع میں واضح کریں، میں نہیں سمجھ سکا، میں نہیں جانتا یہ کیا طریقہ ہے، آپ بتائیے مجھے تھوڑا سا. یہ جیسے مطلب جیسے اگر ایک ایگزامپل مفتی مینگ کا ایک لیکچر ہو گیا نا، تو جیسے اس میں یہ ایک اینیمیشن اور اس طریقے سے لاتے ہیں، تو اینیمیشن کے طریقے سے سمجھاتے ہیں. کیا شیخ صحیح سن نہیں پایا؟ اینیمیشن جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ میں نہیں، اس کا مطلب وہ کارٹون کی شکل میں، کارٹون کی شکل میں. جی ایسے کہہ لیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ناک اور آنکھیں چھپا لیتے ہیں، تو ایسے نا کارٹون کی شکل میں، تاکہ نا مطلب بچے زیادہ انٹرٹین ہو کے ایک چیز دیکھ پائیں. تو میرا یہ مطلب. بہرحال اگر ان کے اس میں سر وغیرہ نہ ہو تو امید ہے کہ انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر سر وغیرہ ہے تو یہ مسئلہ ہے، پھر آپ جانتے ہی ہیں تصویر کے لحاظ سے پھر مسئلہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، جس قدر ہو سکے ان تصویروں سے بچا جائے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم.
جی وقار خان. اسی سوال کو تھوڑا آگے کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسی جو اینیمیٹڈ ہے جس میں کارٹون میں ویڈیو شامل ہے وہ بھی تصویر کے زمرے میں آئے گی، جیسے اب ہم بھی بات کر رہے ہیں یہ بھی تو ویڈیو ہے تو اس میں بھی تصویر واضح ہے، تو اس طرح اگر ایسی کوئی اینیمیشن کارٹون وغیرہ بچوں کا جو دینی ہوگا وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا یا وہ اس سے مبرہ ہے؟ وہ اور یہ جو ہماری تصویر آ رہی ہے دونوں میں فرق ہے. جو کارٹون کی آئی ہوتی ہے نا وہ تو ایسے ہوتی ہے جیسے ہاتھ سے بنائی گئی ہو، تو وہ اور چیز ہو جاتی ہے. یہ تو میں آپ کے سامنے زندہ انسان ہوں اور خود میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، وہ ایک چیز نئی بنائی جاتی ہے، اس میں تشبیہ ہو جاتی ہے، مشابت ہو جاتی ہے اللہ کی مخلوق، تو وہ فرق ہے جو علماء کرام نے کیا ہے. جی یعنی جس میں واضح طور پہ وہ بچوں کو دکھایا جائے گا وہ ایسی ویڈیو جو ہے وہ ٹھیک رہے گی، لیکن جس میں ان کا ہی عکس دکھایا جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. جی اگر وہ بچے خود سامنے آ رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ جیسے میں آپ کے سامنے ہوں وہ ہو گیا، لیکن اگر وہ بچوں کی ہاتھوں سے تصویر بنا کے یا جیسے کمپیوٹر کے ذریعے تصویر بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ہاتھ ہی ہوتے ہیں تو وہ عکس ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا وہ اور چیز ہے، وہ مختلف ہو جائے گی صورتحال. جی جزاکم اللہ خیر. حسن جزاک اللہ فیکم. جی جی ابھی کس کا سوال ہے جی؟ وقار السلام خان. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق تھا، تو اس میں ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے سونا ہو یا چاندی ہو تو اب وہ جو سونے کی وہ جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا یا وہ جتنے کا وہ بیچ رہا ہے اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا؟ جی گزارش یہ ہے کہ جو سونا آپ کے پاس ہے اس کی مارکیٹ میں آج کل کیا قیمت ہے اس کے حساب سے آپ دیں گے. اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں تو آج کل اس کی کیا قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی. جی شکریہ بہت بہت. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب اجازت ہے. جی جی ٹھیک ہے جی شیخ، کیونکہ سوال تو کافی ہیں ابھی تو ہمارے اسی یہاں پہ ٹائم کافی ہو گیا، ہمارے ہاں یہاں جی ٹائم آپ کافی. جی 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 ٹھیک ہے شیخ، آپ کے پاس ٹائم واقعی جو ہے 12 بجنے والے ہیں. صاحب صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا معذرت کے ساتھ کہ بریلوی امام ایسا جو اس کے قائد بھی بریلوی ہوں اس کے پیچھے امام نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی گزارش یہ ہے کوئی بھی ایسا امام جس کے عقیدے میں کفر و شرک پایا جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے مکمل طور پہ گریز کیا جائے. کوئی بھی ایسا امام جس کے عقیدے میں کفر و شرک پایا جائے وہ اپنے مسلک کا نام جو بھی لے، مثال کے طور پہ کسی امام کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور بھی ایسے ہیں جو عالم الغیب ہیں، تو ظاہر ہے یہ قرآن کی آیت کے ساتھ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جو عالم الغیب ہیں. ایک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہنا عالم الغیب ہیں، ایک ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چند غیبی باتیں بتائی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کہنا کہ عالم الغیب ہے، اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت کے ساتھ کفر ہو جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں قبروں میں جا چکے ہیں وہ مشکل کشا حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، مدد کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت میرا ایک سوال ہے. بھائی میں پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ذرا بات پوری ہو جائے، ذرا رکیے گا ذرا. ٹھیک ہے، تو ایسے امام کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی. یا مثال کے طور پہ کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قبر والے ہیں ان کی قبر کے پاس آپ بیٹھیں تو فیض ملے گا، ان کا نور آپ کے دل میں آ جائے گا، ان کا علم ادھر سے ادھر آ جائے گا. اس قسم کے جو قید رکھتے ہوں ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچیے. جی میرے بھائی اب آئے، آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ جی ذکی بھائی آپ مائک اوپن کریں، سوال کر لیں اپنا. ذکی بھائی
تو ہم دوران نماز ایک رکعت ہو چکی ہے یا رکوع ہو چکا ہے، سجدے میں ہے، اور امام صاحب جلد بازی کرتے ہیں کبھی کبھی نماز میں، تو ہم اتنا وقت نہیں دے سکے کہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم 2 مرتبہ کہہ سکیں، اس سے پہلے امام اٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہماری رکعت ہو پائے گی پوری؟ گزارش یہ ہے کہ سجدے میں چلیں آپ نے کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا نا، تو انشاءاللہ یہ تو نہیں کام چل جائے گا۔ جی نہیں، اصل کبھی کبھی میں اپنی بات میں دوسروں کو دیکھتا ہوں کہ کوئی بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی ہے، سلو اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، امام صاحب کوئی ابھی جنرل ہم لوگ کے ہاسپٹل میں مسجد ہے، کوئی بھی نماز پڑھاتا ہے کبھی بھی، تو کوئی جلد بازی کرتا ہے، کوئی دیر سے اطمینان سے رکوع سجدہ کرتا ہے، اس میں کبھی کبھی امام صاحب اٹھ گئے جب دوسرا آدمی جا ہی رہا ہے دیکھتا ہوں، ایسے میں اس کی نماز ہو پائے گی کہ نہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سجدے میں گئے ہیں اور آپ نے 1 دفعہ یا 2 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا تو وہ معاملہ تو ہلکا ہے، کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن 2 سجدوں کے درمیان میں اگر امام سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے، رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہونے دیتے، جبکہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر آپ رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑے نہیں ہو پاتے، 2 سجدوں کے درمیان صحیح طرح بیٹھ نہیں پاتے، تو یہ رکعت خطرے میں ہے۔ جس رکعت میں آپ 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح نہیں بیٹھے، رکوع کے بعد اچھی طرح نہیں کھڑے ہوئے، یہ رکعت خطرے میں ہے۔ تو اس لیے لیکن وہی میں سر میں وہی سوری مطلب مالش میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں، اور سلام پھیرنے میں بھی کبھی کبھی کوئی حضرات ہم سے ایک بحث بھی کر رہے تھے کہ سلام جو ہے دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، اس کو ایک ہی سلام کہتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرتے ہیں، اس سے میری بس اس کے بارے میں تھوڑا کہتے ہیں، میں دوسرے کو سنا رہا ہوں کسی یعنی امام کے ساتھ ساتھ نہیں، امام کے بعد سلام پھیرنا چاہیے، پوری نماز میں ہی آپ نے امام سے پیچھے پیچھے رہنا ہے، امام کے ساتھ نہیں، امام سے آگے بھی نہیں نکلنا، امام کے ساتھ میں نہیں، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ تو امام کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا امام کی پیروی، ان نماز امام۔ جی 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 شیخ ان کی آواز تو نہیں آ رہی بھی۔ السلام علیکم شیخ۔ آواز نہیں آ رہی شیخ، ٹائم تو کافی ہو رہا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر سوال ہونے دیں اس کے بعد اجازت چاہوں گا شیخ صاحب۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام شیخ، پھر ایک 2 سوال ہے، میں ڈاکٹر خالد بول رہا ہوں جامع سے۔ یہ ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے قادیانیوں کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کا معاملہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہ کچھ یہاں پر مہدوی حضرات ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ بھائی یہ مہدوی کون ہے؟ میں نہیں جانتا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، مطلب جو ہے آ بھی گئے اور جو ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ ہندوستان میں جو ہے بہت سے لوگ ہیں اس طرح کے، ان کے صحابہ بھی ہیں، مطلب تقریباً وہ لوگ بھی جو ہے وہ قادیانیوں کی طرح، ان کا بھی جو ہے وہ ان کی نماز بھی کچھ حد تک الگ ہے، تو اس طرح کے لوگ ہیں وہ۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، چونکہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تو آپ جانتے ہیں تو پھر جو علماء کرام نے وہاں پہ فتویٰ دے رکھا ہے اس کے مطابق ہی بات کر لی جائے۔ اب میں آپ کے کہنے کے بعد معلومات لوں گا ان کے بارے میں، میں ظاہر فی الحال ان کے بارے میں نہیں جانتا، تو اس لیے فی الحال میں اس معاملے میں معلوم کرتا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جو ہے وہ امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ، اور میرے ساتھ بھی اس طرح سے معاملہ ہوا ہے کہ ان کی مسجد میں میں جب نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں تو وہ لوگ جو ہے مجھے کرتا ہوں شیخ صاحب۔ جی 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 تو مجھے بھی جو ہے وہاں پہ نماز پڑھنے نہیں دیا گیا، تو اس طرح سے ہے۔ خیر، آپ نے کہا کہ جو ہے آپ کو اس کا علم زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے یہ صبح اکثر کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے رات بھر کسی وجہ سے جو ہے جگتے ہیں، ہم لوگ سو نہیں پاتے، تو کیا اس وقت تہجد پڑھنے کے بعد، ابھی سمجھے اذان کا وقت ہے، 4 بج گئے ہیں یا 4:30 بج گئے ہیں، اب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے،
اذان سے پہلے کیا نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں ہم؟ نہیں، اذان سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس کیلنڈر ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ فجر کب طلوع ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ فجر طلوع ہوتی ہے 5 بجے اور اذان ہو رہی ہے 5:10 پہ، تو آپ 5 بجے کے بعد نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اگرچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہیں گے. لیکن اگر فجر طلوع ہوتی ہے 5 بجے اور آپ 5 بجے سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے ظہر اور عصر میں بھی اسی طرح سے ہوگا؟ جی اسی طرح ہی ہوگا. جی اسی طرح ہی ہوگا. اگر زور کے وقت زوال ہی نہیں ہوا، ابھی تک زوال ہی نہیں ہوا، آپ زوال سے پہلے نماز پڑھ لیں گے تو وہ زور کی نماز نہیں ہے. جی شکریہ. ایک صاحب یہ جو مہدوی کی بات انہوں نے کی ہے، میرا خیال میں مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جالی دار براؤن کلر کی اونچی سی ٹوپی پہن کے آتے ہیں، سفید کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے، وہ سفید کپڑا رکھ کے پھر نماز کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ ہیں، اگر خالد صاحب وضاحت کریں تو. نہیں، آپ بوہریوں کی شاید بات کر رہے ہیں، آپ تو بوہرا کی بات کر رہے ہیں. جی وہ بھورے ہیں. ان کی تقریباً ان کا کلمہ جو ہے، کلمے میں بھی جو ہے یہ لوگ کچھ اپنے الفاظ کچھ شامل کرتے ہیں. یہ لوگ ان کے صحابہ ہوتے ہیں، ان کے اور بھی بڑے خطرناک محسوس ہو رہے ہیں، بڑے خطرناک محسوس ہو رہے ہیں، تو ان سے بچنا ہی چاہیے. لیکن بس چونکہ میں بہت اچھی طرح نہیں جانتا ان کے عقائد کو، تو اس لیے میں فی الحال خاموش ہوں. لیکن آپ کی باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. جی السلام علیکم. گزارش ہی کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ چونکہ وقت شیخ صاحب کے پاس تو 12 بج چکے ہیں، تو ہم شیخ صاحب کو اگر اجازت دے دیں، اور شیخ فیاض ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید سوال ہے تو شیخ صاحب جواب دے دیتے ہیں. شیخ فیاض اور شیخ عبدالباسط حافظ اللہ، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ایک سوال میرے طرف سے. السلام علیکم، بہت ضروری سوال. بالکل صحیح ہے، نیابت کریں تو بہت اچھی بات ہے. جی ٹھیک ہے شیخ، آپ شیخ میرا سوال شیخ سے ہی ریلیٹڈ ہے، دوسرے آدمی اس کو نہیں جواب دے پائے. جی شیخ ہی دیں گے. آپ 1 منٹ رکیں. جی آپ 1 منٹ رکیے. جی شیخ فیاض ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جی تو شیخ عبدالباسط حافظ اللہ، اس کو ہم جو ہے نا وہ یعنی کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اجازت دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر. فاروق بھائی، میرا ایک بہت ضروری سوال شیخ سے ہی ریلیٹڈ تھا. امجد جی شیخ، آپ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ چلیں بتائیں جی امجد بھائی، بتائیں جی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد بھائی جی. ہاں تو آپ نے جو اپنے تقریر میں فرمایا کہ جو ایک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے وقت، پھر ان سے بات کر کے وہ جا کر کے مکہ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس طرح سے ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے پانی کو بھی جو صحابی ہیں وہ بہنے نہیں دیتے ہیں، لے لیتے ہیں. وہ تھوک پھینکتے ہیں تو ان کو ہاتھ پر بھی لے لیتے ہیں. تو یہ کیا صحیح ہے؟ جی بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح ہے. جی ماشاء اللہ. اس لیے کہ یہ چیز میرے جماعت کے بھائی بھی ہیں بیان کرتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بات دیکھیں لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. یہ صحابہ کرام نے ایسا کام ابو بکر کے ساتھ نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق کے ساتھ کیا ہے. آپ علیہ السلام بابرکت تھے، آپ کی تھوک میں، آپ کی وضو کے پانی میں برکت تھی، اور یہ آپ کے ساتھ خاص تھا. آپ کے بعد کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکے گا امجد صاحب. جی تو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا کہ کیوں بھائی، یہ تو تھوک جو ہے میرے منہ سے نکلا ہوا چیز ہے، اس کو مت نہیں. آپ کا تھوک وہ برکت کے طور پہ لیتے تھے. اور آپ دیکھیں میرا اور آپ کا تھوک بھی پاک ہے، میرا اور آپ کا تھوک بھی پلید نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کا تھوک تو پاک ہونے کے ساتھ ساتھ بابرکت تھا، اس میں شفا تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ تو بالکل صحیح ہے. اس کو اگر آپ کی رائے پہلے اس سے مختلف تھی تو رائے کو تبدیل کریں آپ، اور آپ اپنے دل میں اب یہ عقیدہ اپنائیں کہ اگر مجھے بھی اگر اللہ کے رسول کا تھوک مل جاتا تو میں بھی یہی کچھ کرتا جو صحابہ کرام نے کیا ہے.
नहीं, हम समझ रहे थे कि शायद अल्लाह के रसूल ने मना किया हो। इसका मतलब अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया कि नहीं मेरे थूक को मत अपने जी, जी। हाथ पर लो और ये हाँ। वजह लो, तब तो फिर बस सही है। आपकी इत्तला के लिए एक बात और भी अर्ज करूंगा कि उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला के घर में नबी अलैहिस्सलाम जाते थे तो आप उनके घर में आराम करते थे, तो वो आपके पसीने को शीशी में जमा कर लिया करती थी। और जब आपकी निगाह पड़ी आप अलैहिस्सलाम की, आपने कहा भी ये क्या कर रही हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पसीना हमारे लिए खुशबू है, तो मैं इसलिए जमा कर रही हूँ। तो आपने उनको भी नहीं रोका। जी 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 जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा अक़ीदा सहाबा किराम की तरह बनाए और आपसे मोहब्बत करने की वो तौफीक दे जिसके ऊपर अल्लाह ताला खुद राज़ी हो जाए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने तवज्जो से दर्स सुना और उसके बाद जो सवालात किए, मुझे मज़ीद मौका दिया कि मैं खैर में हिस्सा लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी ये मेहनतें कबूल फरमाए और अल्लाह करेगा फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शेख फारूक हैदर साहब हाफिज़कुमुल्लाह, आपका भी, शेख फैयाज साहब और दीगर अहबाब का शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बारकल्लाहु जज़ाकल्लाह खैर। जी, अभी अगर कोई साथी सवाल करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ ताइफ इस्लामिक सेंटर से शेख फयाज अब्दुल बारी मौजूद हैं, वो जवाब देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, उम्मीद आप खैरियत से होंगे माशाल्लाह तबारकल्लाह। कुछ देर पहले मैंने एक सवाल किया था ऐसे इमाम के पीछे नमाज के हवाले से जो जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो मेरे यहाँ पे रूममेट है भाई हैं, उन्होंने बोला कि हदीस मुबारका या असलाफ का अमल जो है इस बारे में हमें इससे वजाहत कीजिए ताकि दिल को तसल्ली हो। शेख फयाज अब्दुल बारी। शेख आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई का जी सवाल शेख साहब यही है कि जिस इमाम का अकीदा यानी शिरकिया हो उसके पीछे नमाज का। जी बिल्कुल यही है।